ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المنشي المدني الحرشي القاشم الذي أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت طاهر حمد تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله القرآن الكريم وفي المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله يهدي القوم الكافرين. سب سے پہلے آپ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور تمام جتنی بھی جن کی بھی حاجتیں ہیں ان کو تمام حاجتوں کو پورے ہونے کے لیے جو بھی جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ کے لیے جس کی بھی جو بھی دعا ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے اور ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے مظلوموں کی حمایت کے لیے اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ کی ظہور کی تاجیر میں فرما تاجیر کے لیے ایک بآواز بلند تر صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس پروردگار کا، اس مالک القدوس کا، اس رب العزت کا کہ جس کی وحدانیت و یکتائی کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمایا. تو ادھر سے بیدار ہو جائیے گا، صرف یہ آخری مجلس ہے اور کل سے انشاءاللہ مصائب ہوگا. تو ادھر سے بیدار ہو جائیے، تھوڑا مجلس کا ماحول بنا دیجیے، آگے آ جائیے. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو میں نے اس سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت قرآن مجید کی 6 پارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ مسئلہ ولایت کو پیش کر رہا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میرا موضوع کیا ہوگا. مسئلہ ولایت کو پیش کر رہا ہے. ادھر سے بیدار ہو جائیے گا، توجہ کا طالب ہوں. تو آج کی مجلس میں ولایت جناب امیر کی تشریح پڑھوں گا، آیت بلغ کی تفسیر پڑھوں گا. تو ادھر سے 5 منٹ تھوڑا امام حسین کی گفتگو کر لو، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا؟ یزید نے ولید کے ہاتھوں امام حسین کے لیے بیعت طلب کی. تو یہاں پہ بیعت کی معنی ہے بیچنا. تو ولید نے لے کے گیا بیعت حسین کی طرف. اب یہ یزید کے سارے مدینہ والوں نے تو بیعت کر لی تھی. حالت حاضرہ کے اوپر جملہ کہنے جا رہا ہوں. سارے مدینہ والوں نے تو بیعت کر لی تھی، لیکن واحد حسین تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. یہ تو آپ کو تو پتہ ہے. اب یہاں پہ یزید نے حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے. تو یہاں پہ جملہ ایسے عرض کر دوں کہ سارے مدینے والوں کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. واہ واہ. سارے مدینے والوں کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. تو یہی ہے حالت حاضرہ میں. 56 ممالک ایک طرف، ایران ایک طرف. واہ 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 واہ. ابھی چپ بیٹھے آپ. 56 ممالک ایک طرف، ایران ایک طرف.
56 ممالک کی بیعت ایک طرف، ایران کی بیعت ایک طرف، واہ 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 سبحان اللہ، بیعت ایک طرف۔ تو کل مولانا علی احمد صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی رسول خدا کی، کیا تھی؟ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ کتاب اللہ و ہجرتی اہل بیت۔ تو یہاں پہ استعمال ہوا ہے جمع کا صیغہ ثقلین، ثقل نہیں ہوا، ثقلین۔ تسنیہ مطلب کیا ہے؟ دونوں۔ تو یہاں پہ ثقلین استعمال یہ ہوا ہے کہ اگر تم، اس کا ترجمہ کر دوں کہ اگر تم اس دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک بے جب سے شک بیدار ہو جائیے۔ تو اس سے تم مضبوط سے تھامے رہو گے تو بیدار نہیں ہوگے۔ اگر تم وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے، تو اسے ان سے یہ کہہ دوں اگر تم قرآن لوگے تو اہل بیت سے ہٹ جاؤ گے، اگر اہل بیت سے خالی کچھ چاہیے کہ اہل بیت چاہیے تو قرآن سے ہٹ جاؤ گے۔ تو یہی ہو رہا ہے 56 ممالک کے ساتھ، جہاں 56 ممالک ہم کو صرف قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، جہاں صرف جو قرآن کا، جس ہم کو خالی قرآن چاہیے، بس قرآن چاہیے، وہ ہے 56 ممالک۔ ایک واحد ملک ہے ایران جو قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ ایک ملک ہے ایران جو قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اسلام زندہ رہے یا نہ رہے، ہمارا اسلام زندہ رہے، اسلام بچے رہے۔ تو یہاں سے جڑ جائیے گا۔ تو جیسے یزید نے امام حسین سے بیعت طلب کی، تو امام حسین نے کیا بہترین انداز سے جواب دیا، اے یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر سکے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے؟ تیرا بابا کہاں، میری ماں کہاں، تیری ماں کہاں، میری دادی کہاں، تیری دادی کہاں، میری نانی کہاں، تیری نانی کہاں، میرا نانا کہاں، تیرا نانا کہاں۔ آپ صرف امام حسین کی فضیلت کو ایک شاعر نے ایسے شعر میں نظم کیا ہے کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، واہ 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 نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، اور عبودیت کا اسے زید و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ واہ 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 شہادتوں کے خدا کو حسین یا حسین یا یزیدیان یزیدیان علیہ السلام، خدا کو حسین کہتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام کے، ہمارے دین کے آیت اللہ شاہوردی یہ ارشاد فرماتے ہیں، کئی علماء نے کہا ہے کہ آیت اللہ شاہوردی فرماتے ہیں کہ مجلس حسین کو ایسے جایا کرو، خاص تو جاتا ہوں بڑا خاص، ایسے مجلس حسین کو ایسے جایا کرو جیسے حاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی ہو۔ جیسے حاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ رہی ہو۔ آئیے اب موضوع کی طرف، خاص طور چاہتا ہوں تو ولایت، تو اللہ تعالیٰ قرآن نے سورہ مائدہ کی 61 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسئلہ ولایت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، یہاں توجہ چاہتا ہوں، اے رسول، اے میرے حبیب، وہ چیز پہنچا دے جو تیری طرف نازل ہو گئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس چیز کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ تو یہاں پہ ایک بہترین خطیب کیا ایک دم محبت والا جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یا ایھا الرسول بلغ، یہ آیت ہے،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر رسول ولایت علی کو نہ پہنچائے تو رسول رسول رہیں گے؟ کیا فرمایا, اگر تم نے اس جو تم پر نازل ہو گئی ہے اگر تم نے اس چیز کو نہیں پہنچایا تو تم نے گویا کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. اگر رسول اس ولایت علی کو نہ پہنچائے تو رسول رسول نہیں رہیں گے. اب بتائیے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں, اگر رسول ولایت علی کو نہ پہنچائے تو رسول رسول نہیں رہے گا تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟ مسلمان مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو اس جملے کے 4 تقسیم ہو جاتے ہیں. 4 جملوں میں اس آیت کو 4 جملوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, 4 میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو پہلا جملہ, اے رسول وہ چیز پہنچا جو تیری طرف نازل کی گئی. اور دوسرا جملہ, اگر تم نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت نہیں پہنچائی. تیسرا جملہ کیا ہے, اللہ تم کو لوگوں سے بچا لے گا. چوتھا جملہ, تحقیق اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا. یہ ہو گئے 4 جملے. بہت بلندر صلوات. ہمارا حیدر یا علی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. بلندر صلوات. تو آپ لوگوں کو 2 مثال سے واضح کر دوں. ایک مثال ہے تو اللہ ارشاد فرمایا, اے رسول تو تبلیغ کر لیکن میں ہدایت نہیں کروں گا. میں کہوں گا یا اللہ جب تم کو ہدایت ہی نہیں کرنا ہے خواہ مخواہ رسول کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی شخص آئے اور کہے مولانا صاحب آئیے مجلس پڑھنا ہے, مجلس پڑھ دیجئے. ہم کہیں گے ہمارا کام ہے بھائی چلو بسم اللہ پڑھتے ہیں مجلس. تو ادھر بانیان مجلس کہیں کہ جب ہم مجلس پڑھیں گے ہم کو سننا نہیں ہے, ہم کو عملیت طور پر ہم کو اپنانا نہیں ہے, جو بھی آپ نتیجہ دیں گے جو بھی نتائج دیں گے ہم کو اپنانا نہیں ہے. میں کہوں گا بھائی جب آپ کو سننی ہی نہیں ہے تو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے خدا کے بندو یہی تو خدا فرما رہا ہے, ان لوگوں کو کیسے ہدایت کروں میں, اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو کافر ہو گئی ہے. تو خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ جب کافر ہو گئی ہے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد, خدا پر ایمان لانے کے بعد, رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد, رسول کے معجزے دیکھنے کے بعد, تو یہ سب دیکھنے کے بعد ان کو ہدایت ہی کیسے کروں میں؟ تو خدا یہی تو ارشاد فرما رہا ہے یہ کافر نہیں ہے, یہ ظالم ہے جو غیروں کا مال لوٹ کر کھانا جانتے ہیں. ارے بھائی یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے خلیفہ میں. ان کے خلیفہ غیروں کا مال لوٹ کر کھانا جانتے ہیں, ہمارا خلیفہ یتیم مسکینوں کو کھلانا جانتا ہے. یہی تو فرق ہے نا ان کے اور ہمارے خلیفہ میں. ان کا خلیفہ غیروں کا مال لوٹ کر کھانا جانتے ہیں, تو ہمارا خلیفہ کیا ہے یتیم مسکینوں کو کھلانا جانتے ہیں. یہاں سے جڑ جائیے گا بہت بلند صلوات. تو ان کی دوسری مثال ایسی ہے, ایک حکیم تھا اور کیونکہ پہلے زمانے میں عربوں میں ڈاکٹر نہیں تھے, ڈاکٹروں کا بھی ایجاد نہیں ہوتا, حکیم رہتے تھے, حکایت کرتے تھے, حکمت کرایا کرتے تھے. تو حکیم کے پاس ایک شخص آنے لگا, آ کے کہنے لگا اے حکیم صاحب مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے. حکیم کا کام کیا ہے بھائی, اس کا علاج ہے, اس کا نسخہ لکھ کے دے. تو حکیم بھائی کیا کہنے لگا, بتائیے آپ کی بیماری کیا ہے. تو شخص نے حکیم صاحب میری فلاں بیماری ہے. تو حکیم صاحب کے لکھنے لگے, پہلے ایک نسخہ لکھنے لگے. تو شخص کہنے لگا ارے بھائی میں حکیم صاحب میں تو یہ بہت بار استعمال کر چکا ہوں. دوسرا ٹھیک ہے دوسرا نسخہ لکھ دیتا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا, اور جیسے حکیم صاحب دوسرا نسخہ لکھنے لگے تو وہ شخص کہنے لگا ارے حکیم صاحب میں یہ تو پہلے پچھلے سال ہی استعمال کیا ہوں, خاص طور پہلے
پچھلی ساری استعمال کیا ہوں. تو جب حکیم یہاں توجہ جیسے حکیم تیسری مرتبہ نسخہ لکھنے لگے تو اس فلاں انسان نے کہا ارے حکیم صاحب یہ تو میں ابھی رستے میں یہ استعمال کر کے آیا ہوں. تو حکیم صاحب کہنے لگے ارے بھائی جب میری ساری دکان ہی کیا پی بیٹھا ہے تب تیرا کیا علاج کروں. ارے خدا کے بندوں غور سے سنو, یہی تو خدا ارشاد فرما رہا ہے میرے پاس بھی 3 چیزیں تھی. اب بھی چپ بیٹھے توجہ نہیں فرمائی. میرے پاس بھی 3 چیزیں تھی. ایک ایمان لانا, دوسرا رسول کا کلمہ پڑھنا, تیسرا رسول کا معجزہ دیکھنا. جیسے 3 چیزیں ہضم کر گئے تو اب میں ان کی کیا ہدایت کروں. 3 چیزیں بھی ہضم کر بیٹھے ہیں. تو جائیے یہاں سے خاص طور بڑوں کی خاص ہو جاتا ہوں. جائیے قرآن اٹھائیے, قرآن کھولیے, قرآن میں سورہ بقرہ کھولیے. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے 70ویں آیت کھولیے. 17ویں آیت میں کیا ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت قال أحدهما. تو کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی ہوئی, آگ لگی, روشنی ہوئی, ان کے ارد گرد روشنی اجالا ہوا, جیسے آگ بجھی اندھیرا ہو گیا. جیسی آگ بجھی اندھیرا ہو. ان کی دوسری مثال ایسی ہے, جائیے قرآن اٹھائیے, قرآن کھولیے, اس میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی 19ویں آیت میں خدا اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے ان کی دوسری مثال ایسی ہے جیسے شام ہوئی, آسمان میں بجلی چمکی, اس اجالا ہوا تو یہ 1-2 قدم آگے بڑھائے. جیسے ہی بجلی ختم ہوئی, اندھیرا ہوا تو 1-2 قدم بڑھانا رک گئے. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے مثالیں تو ان کی بہت ہیں لیکن قسمیں 3 ہیں. اللہ قرآن میں استعمال ارشاد فرمایا ان کی قسمیں 3 ہی ہیں. سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون فهم لا یرجعون. ارے سمم کانوں سے بہرے ہیں. ارے اب بھی چپ بیٹھے ہیں, خاص طور چاہتا ہوں سمم کانوں سے بہرے ہیں. اے میرے حبیب تو لاکھ بر حق کی گواہیاں دی, حق کے خطبے دے, لیکن ان کو حق کی گواہی نہیں سننی ہے. یہ کانوں سے بہرے ہیں. حکمون منہ سے گونگے ہیں. تو لاکھ دفعہ کہے میرے حبیب من کن تو مولا, من کن تو مولا, من کن تو مولا, من کن تو مولا, لیکن حق کی گواہی ان کو دیکھنا ہے. سمن عمیون آنکھوں سے گونگے, آنکھوں سے اندھے ہیں. تو لاکھ دفعہ ہاتھیں پکڑ کے فرمایا من کن تو مولا, من کن تو مولا, من کن تو مولا, من کن تو مولا, لیکن حق کی گواہی کو دیکھ نہیں ہے. گواہی دیکھنی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کو رکے ایک جملہ پیش کرنے لگا, خاص ہو جاتا ہوں. خاص یہ بہترین جملہ ہے میری ساری مجلسوں کا نتیجہ. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو, اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو, اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب آسمان نہ بنا تھا, زمین نہ بنی تھی, یہ چرخ نہیں بنے تھے, یہ قمر نہیں بنے تھے, یہ شمس نہیں بنا تھا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دنیا شاد و آباد نہ تھی. میں وعدے لے رہا, تم وعدے دے رہے تھے کہ اس کے بعد ایک رسول آئے گا, تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نصرت کرو. اگر تم اس پر ایمان نہ لائے تو سمجھ لو, یاد رکھو, اگر تم اس پر ایمان نہ لائے تو میں تمہارا نام کاٹ کر فاسقوں میں لکھوں گا, مومنوں میں سے نام کاٹ کر فاسقوں میں لکھوں گا. تو اس آیت سے پتہ چل گیا سارے نبی امتوں کے نبی تھے لیکن محمد سارے نبیوں کے نبی تھے. سارے نبی امتوں کے نبی تھے لیکن محمد نبیوں کے نبی تھے. محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. امتوں کے نبی تھے لیکن محمد نبیوں کے نبی تھے. تو جب ابراہیم کا زمانہ آیا, ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم نے کعبہ بنایا. کعبہ بنا کر سجا کر اللہ سے دعا مانگی, اے میرے اللہ وہ رسول جو میرے بعد آنے والا ہے کعبے میں, اگر تو میرے اس بنے ہوئے کعبے میں لا دے گا تو تیری بڑی مہربانی ہوگی. جب موسیٰ کا دور آیا, جب موسیٰ کا زمانہ آیا تو کہا اے توریت, میرے نبی کا نام توریت بھی تھا, انجیل توریت بھی ہے, انجیل بھی تھا. جب عیسیٰ کا زمانہ آیا تو عیسیٰ نے کہا, عیسیٰ نے بشارت دی, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں.
اور میں تمہارے نزدیک توریت کی تصدیق کروں گا، اور توریت کی تصدیق کروں گا. اب یہاں سے جڑ جائیے گا، توریت کی تصدیق کروں گا. اب وہ کہنے لگے جو میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد، غلام احمد نہیں ہوگا. اس کا نام ہوگا احمد لیکن غلام احمد نہیں ہوگا. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے نبی اس وقت کو یاد کرو جب عالم ازل میں نے تم کو رسول کہا. اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کی دعا میں نے رسول کہا. اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب میں نے موسیٰ کی توریت میں نے رسول کہا. اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب میں نے عیسیٰ کی بشارت میں رسول کہا. تو یہاں پتہ چلتا ہے سارے رسول، اے رسول اس کو یاد کرو جب عیسیٰ کی بشارت میں نے رسول کہا. اے رسول اس کو یاد کرو جس میں نے کلمہ طیبہ میں رسول کہا. اس وقت یاد کرو جب میں رسول کلمہ طیب میں کہا. تو یہاں پہ جیسے ہی آخری حج آیا، آخری حج تمام ہوا تو سارے پیغمبر اکرام نے کیا کیا، جب سارے حاجی سامنے چلے گئے تھے ان کو رکایا، جو آ گئے تھے ان کو انتظار کروایا، جو پیچھے چلے گئے تھے ان کو کہا انتظار کرو وہ سب آنے کا. جیسے ہی وہ آ گئے تو رسول نے پہلانوں کا ممبر بنایا. وہ سب ممبر بنایا گجاون. میں نے ایک مبلغ اعظم کر کے بک ہے، مبلغ اعظم میں وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں ایک مبلغ اعظم پہلانوں کا ممبر بنایا. اس ممبر پر رسول اور علی گئے. جیسے ہی دونوں گئے تو رسول نے کیا فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جب یہ سب ختم ہوا تو عرش اعظم سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. تو یہی تو فرق ہے ہمارا ان کے خلیفوں میں. ان کا خلیفہ جب اجماع بنتا ہے، اجماع رہ جاتا ہے. جب ہمارا خلیفہ بنتا ہے تو خود اللہ عرش اعظم سے آواز آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. رسول آواز آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. یہاں سے جڑ جائیے گا، میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو یہاں پر رسول کہتے ہیں، خدا ارشاد فرماتا ہے اے رسول ایمان لانا بھی میں دین ہے، تجھ پر رسالت بھی ہے، ایمان دین ہے. مکمل تب ہوتا ہے جب علی آ جائے. بے شک لا الہ الا اللہ دین ہے، محمد رسول اللہ دین ہے. مکمل تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ آ جائے. مکمل تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ آ جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہاں پہ ایک حضور فرماتے ہیں اگر قرآن میں انکم ولی ان ولیکم اللہ آیت نہ آتی اور رسول من کنت مولا نہ کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے. بھائی قرآن میں یہ آیت آنا، رسول کی وصیت من کنت مولا، یہ کہ اس کی وجہ سے ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی اس کی وجہ سے تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے بابا. اس بڑے بڑے بزرگوں کو بقین کہلواتا ہے. بڑے لوگوں کو بھی بقین کہلواتا ہے. تو بات کی دلیل کیا ہے؟ تو ایاز اور رازی کر کے بک ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں. کیا تحریر فرماتے ہیں؟ جب رسول خدا معراج کے لیے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ دین ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ علی ولی اللہ ہے، رسول نے کہا اے پروردگار یہ کیا ہے علی ولی اللہ؟ اللہ نے جواب دیا، خاص طور جاتا ہوں، اللہ نے جواب دیا اے میرے حبیب لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے. یہ جب علی ولی اللہ مدد کے لیے آ جائے تب بھی پوری ہوتی ہے. جب علی ولی اللہ آ جائے تبھی پوری آتی ہے. چلیے ایک جملہ آج کے حوالے سے اور ایک واقعہ
اور اس کے بعد رفت مصائب، آپ کی زحمت تمام. تو علی کے معنی کیا ہیں؟ علی کے معنی بلندی کی انتہا کے ہیں. اکبر کے معنی کیا ہے؟ انتہا کی بڑا. ارے بھائی اس کی تعریف ہی میں کیا کروں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے. جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے. تو یہاں پر ایک اعرابی آتا ہے مدینے، اور مدینے آ کر رسول سے کہتا ہے، مدینے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ بہترین شخص کون ہے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے کہ نہیں بھائی حسین ہے سر، سب سے بہترین شخص حسین ہے. تو وہ مسجد میں گیا، دیکھا امام حسین مشغول امامت میں ہیں، سارے لوگ ابتدائی امام جماعت میں مشغول ہیں. جیسے ہی نماز جماعت تمام ہوئی، اس عربی نے کہا جا کے، اس شخص نے جا کے امام حسین کو کچھ اشعار سنائے. جیسے ہی اشعار سنائے، وہ اپنے بابا کے، حضرت حسین اپنے بابا کے غلام سے کہا اے خنبر جا کے کچھ مال حجاز میں کچھ بچا ہوا ہے. وہ خنبر کہنے لگے ہاں مولا بچا ہے، تقریباً 4000 بچے ہیں. تو مولا کہنے لگے جاؤ لے آؤ. جیسے خنبر گئے تو مولا حسین بھی تشریف لے گئے وہاں پر تشریف لے گئے. تو مولا حسین اپنے ردائے اتھر میں، یہی سے مصائب میں جڑ جائیے گا، اپنے ردائے اتھر میں اس رقم کو باندھے اور باہر آ کے دروازے کے باہر آ کر نکال کے دے دی. تو جیسے ہی یہ دے دیے تو اس شخص کو رونے لگا. وہ شخص رونے لگا، مصائب کا ماحول بنا دیا. وہ شخص رونے لگا. آپ ادھر امام حسین کہہ رہے ہیں اے شخص کیا تم کو رو کیوں رہے ہو؟ کیا میری ادا کردی میں کچھ ہو گیا ہے؟ کچھ کم دے دیا میں نے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں مولا، میں روتا صرف اس بات پہ ہوں، روتا صرف اس بات پہ ہوں کہ یہ سخی ہاتھ کیسے خاک میں مل جائے گا، یہ سخی ہاتھ کیسے خاک میں مل جائے گا. تو جو آج کے حوالے سے پڑھنا ہے مصائب، یہ اتنا آسان نہیں ہے مصائب پڑھنا. نوجوان جو علی اکبر تھے، اس مصائب پڑھنا بہت مشکل ہے، اس رخصتی کو پڑھنا مشکل ہے. نوجوان کڑیل جوان علی اکبر، اس کے مصائب پڑھنا بہت مشکل ہے. تو اس حوالے سے ایک دفعہ جیسے ہی امام حسین اور علی اکبر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا بابا الحسن الی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں بے شک ہم تو حق پر ہیں. تو کہا ہم تو حق پر ہیں. تو بابا ہم حق پر ہیں تو ہم کو کوئی یار نہیں ہے کہ موت ہم پر آ جائے گا، ہم موت پر جا پڑے. تو علی اکبر کہنے لگے اے بابا ہم حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. اے بابا علی اکبر کی عظمت کو سمجھیے. علی اکبر کہنے لگے اے بابا میری جان قربان ہو آپ پر. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ، ہر ماں باپ کہتے ہیں میری جان قربان ہو جائے میرے بچوں پر. ہر باپ کہتا ہے میری جان قربان ہو میرے بیٹے پر. علی اکبر کی عظمت سمجھیے. علی اکبر کہہ رہے ہیں اے بابا میری جان قربان ہو آپ پر. جیسے یہ ہوا، جوان لڑکا، جوان کڑیل جوان ہے. تو جیسے ایک مجاہد کربلا ہیں علی اکبر، جسے امام حسین نے فرمایا اے اکبر جاؤ اپنے پھوپھی سے اجازت لے لو، اپنی بہنوں سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو. جیسے ہی علی اکبر امام سجاد کے خیمے میں وارد ہوئے، تو امام حضرت علی اکبر امام سجاد کے ہاتھوں کو چومنے لگے. جیسے ہاتھوں کو چوم کے پیشانی کی طرف گئے تو بے خطر آنسو بہنے لگے امام سجاد. تو جیسے پیشانی کو چوما، علی اکبر سے امام سجاد نے کہا بھیا علی اکبر ایسا کون سا مصائب بات پڑا ہے جو مجھے اس طرح سے تو آپ چوم رہے ہیں؟
تو علی اکبر نے کہا اے بھیا سجاد ہمارے بابا اکیلے رہ گئے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بڑے پیاسے ہیں، بڑے بھوکے ہیں، تو امام سجاد نے کہا اے بھیا اکبر اگر مجھے بھی جنگ کی اجازت ہوتی نا تو میں بھی اپنے بابا پر قربان ہو جاتا۔ تو علی اکبر سمجھ گئے اجازت مل گئی، تو پیشانی کو چومتے ہوئے جیسے ہی حضرت زینب کے خیمے میں وارد ہوئے نا، کیونکہ وہ زینب علی ابن ابی طالب کی بیٹی تھی، جیسے ہی امام زینب کے خیمے میں وارد ہوئے علی اکبر کہا پھوپھی اجازت ہے، میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں معرکے کے لیے۔ تو زینب کبریٰ تڑپنے لگی، کہا بیٹا اجازت ہے، بیٹا جاؤ اپنی ماں لیلا سے جا کے اجازت لے لو۔ جیسے ہی علی اکبر آنسو بارے تھے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے کہ کیا ہوا، کیونکہ خود امام حسین نے لاشا اٹھایا ہے۔ جیسے ہی علی اکبر ام لیلا کے خیمے میں وارد ہوئے نا تو لیلا سے کہا اماں اجازت ہے، میں بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں، اماں اجازت ہے بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو سنیے لیلا نے کہا اے اکبر تم میرے بڑھاپے کی کمائی ہو، تم کو میں کیسے جانے دوں، تمہارے بغیر میرا جینا جی نہیں سکتی۔ علی اکبر نے کہا اماں میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، صرف پوچھوں گا، اگر روز محشر دادی زہرا آپ سے پوچھے اے لیلا جب میرا حسین مارا گیا تو نے حضرت علی اکبر کو نہیں دیا تو اس ٹائم آپ نے جواب کیا دیں گے؟ تو جناب ام لیلا نے کہا علی اکبر اجازت ہے جاؤ۔ جیسے ہی علی اکبر دوڑے، جیسے علی اکبر اجازت ملی تو امام حسین خود آئے، امام حسین خود سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا اور روانہ کیا۔ جیسے ہی روانہ کیے محسوس کیجئے گا، جیسے ہی روانہ کیے علی اکبر جیسے ہی ان کو تلوار ہی خود ہی حمایل کیا۔ جیسے ہی روانہ ہوئے علی اکبر تھوڑے آگے بڑھے، دیکھنے لگے پیچھے سے کوئی شخص کے آنے کی محسوسی ہو رہی، تو پیچھے کیا دیکھا، ایک بوڑھا ضعیف باپ پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پیچھے بوڑھا باپ آ رہا ہے اور کہنے لگا اے بیٹا آہستہ 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 چلو۔ جیسے ہی علی اکبر گھوڑے سے اترے، علی اکبر کہنے لگے اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں آ رہے ہیں؟ تو حسین نے سید الشہداء نے کہا اے بیٹا کاش تمہاری صاحب اولاد ہوتی، کاش تمہیں صاحب اولاد ہوتے۔ تو جیسے علی اکبر میدان میں گئے تو کہنے لگے اے بابا کاش ایک بوند پانی مل جائے۔ محسوس کیجئے گا چند گھنٹے ہی امام حسین ہمارے پاس ہے۔ تو علی اکبر نے کہا اے بابا کاش چند بوند پانی مل جاتا تو میں بتاتا میں کس کا پوتا ہوں، تو علی اکبر نے چند بوند پانی مانگا تو امام حسین پیدا ہوتے ہی علی اکبر خوش ہوئے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں علی اکبر خوش دوں۔ تو سن 61 ہجری علی اکبر امام حسین سے کچھ مانگ رہے ہیں، بابا کچھ پانی، چند گھٹ پانی مل جاتا، ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ تو امام حسین نے کہا اے بیٹا اس غربت میں اب میں پانی کہاں سے لے آؤں؟ محسوس کیجئے گا کیونکہ امام حسین نے خود اپنا لاشا اٹھا کے دیا۔ تو امام حسین نے جیسے روانہ ہوئے علی اکبر، امام حسین نے کہا اماں فضا، اے اماں ماں کی دعائیں بچوں کی حق میں بہت اچھی طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو امام حسین نے کہا میں ایک اور بار علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، جائیے ام لیلا سے کہیے کہ جا کے دعا کرے کہ میں اور ایک بار علی اکبر کو دیکھ لوں۔ جیسے ہی ام لیلا خیمے میں آئی، مصلی میں آ گئی، مصلی بچھا کے قرآن پر سر پہ قرآن رکھنے لگی،
اے پروردگار جو یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو ایک دفعہ دکھا دے۔ جیسے ہی ابھی ام لیلہ کی دعا ختم ہوئی نہیں، تمام ہوئی نہیں، تکبیر کی آواز آئی اور ام لیلہ در خیمہ آئی۔ جیسے ہی در خیمہ آئی، دیکھا اپنا بیٹا اپنے باپ سے کہتے ہوئے دیکھا، تو کیا کہتے ہوئے دیکھا؟ بابا چند قطرہ پانی مل جاتا، بابا چند قطرہ پانی مل جاتا تو میں بتاتا میں کس کا پوتا ہوں۔ یہ سن دیکھ رہی ہے ماں، کیسا ایک بیٹا اپنے باپ سے، کیسے کڑیل جوان بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے بابا چند گھٹ پانی مل جاتا۔ جیسے ہی اپنی ماں نے یہ دیکھا تو ایک شاعر نے مصروں میں نظم کیا، شدت پیاس تھی علی اکبر، شدت پیاس تھی علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس تھی علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اماں نے خیمے کے تالابوں سے لپٹ کر دیکھا، اماں نے خیموں کے تالابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، ایک ہی مشکیزے کو پلٹ کر دیکھا، ایک ہی مشکیزے کو، خالی مشکیزے کو پلٹ کر دیکھا۔ تو جیسے جو خدا نے دعا کو قبول کیا، دعا کو قبول کرتے ہی آئے جناب علی اکبر۔ جیسے علی اکبر آئے تو بس آخری مرتبہ میدان میں علی اکبر ہے، محسوس کیجئے گا، صرف 3-4 جملے پیش کرنا ہے آپ کی اور آپ کی زحمت تمام، 3-4 مسئلے پیش کرنا ہے، 3-4 جملے پیش کرنا ہے، بس آخری مرتبہ میدان میں علی اکبر۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، تو ایک ملعون نے، نام تھا حسن بن نمیر، تو اس نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور لیتا ہوا گیا۔ یہ سب سید الشہداء دیکھ رہے تھے، تو جیسے ابراہیم چھری رکھی تو اپنی آنکھوں پہ پٹی تھی، تو سید الشہداء نے پٹی باندھی، نہ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھلی ہیں، جیسے آنکھیں کھلی ہیں، علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، کیا دیکھا؟ اور سید الشہداء کی آنکھیں کھلی ہیں، علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دفعہ برچی علی اکبر کے سینے میں لگی۔ جیسے ہی برچی علی اکبر کے سینے میں لگی تو علی اکبر پیچھے کی طرف آنے لگے، تو ذوالجناح کی مدد سے پشت پہ آئے۔ جیسے پشت پہ آئے تو ایک واحد شہید کربلا ہے جو علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلائے۔ سارے شہدائے کربلا نے کہا اے آقا مولا، اے چچا، اے ماموں میرے مدد کے لیے آئے، حتیٰ حضرت عباس نے بھی کہا اے بھیا، اے غلائے آقا میری مدد کے لیے آئے۔ واحد شہید کربلا ہیں علی اکبر، جو مدد کے لیے نہیں کہا۔ تو علی اکبر سے پوچھا اے علی اکبر، آپ نے کیوں نہیں مدد کے لیے بلایا؟ تو علی اکبر نے کہا جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ آئے، کیسے بوڑھے باپ کو بلائیں؟ جس سے یہ ہوا تو علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے۔ پھر بھی سید الشہداء نے نہیں روکا۔ جیسے یہ علماء کہتے ہیں، بہت بڑے علماء کہتے ہیں، سید الشہداء اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر ایسے دوڑ کے آئے، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ جس سے گرایا زمین پر تو کہا اے علی، اے علی، اے علی، اے علی۔ تو علماء کہتے ہیں میں کہوں گا یہ علی اکبر کو نہیں بلا رہے، مجھے لگتا ہے نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کہہ کے کہنے لگے اے بابا علی میری مدد کے لیے آئیے، میں نوجوان بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوں، اے بابا علی مدد کے لیے آئیے۔ جیسے ہی ساری تقریروں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی لاش کو اٹھائے، لاش کو اٹھانے کے بعد مولا حسین خیمے میں آئے۔ جیسے ہی مولا حسین خیمے میں آئے تو کہنے لگے اے زینب، سارے بیویاں ہیں لیکن
علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کچھ علماء نے کہا ہے، بطول نے جا کے کہا، کچھ علماء نے کہا ہے، فضا نے کہا، جناب فضا نے کہا جائیے، سید شہدا نے کہا اے اماں جائیے مادر علی اکبر کو بلائیے۔ تو جیسے ہی فضا نے کہا جی جا کے میں بلا کے لاتی ہوں، جیسے ہی کہا کہنے لگی ام لیلہ دوسرے خیمے میں ہے، تو جا کے دیکھنے لگی ام لیلہ، تو ام لیلہ سجدے شکر میں ہے۔ تو کہنے لگی جا کے فضا یہ کہنے لگی جیسے میں خیمے میں آئی، کبھی لیلہ اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف گرتی ہیں، تو جناب فضا نے کہا اے لیلہ کیوں نہیں آتی ہو؟ تو ام لیلہ نے کیا کہا؟ ام لیلہ نے کہا اے اماں فضا مجھے دکھائی نہیں دیتا، آئیے میرے بازو کو تھامیے، میرے بازو کو تھام کے لے جائیے، میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، میرا کڑیل جوان بیٹا مر گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔